سر ایک بڑے معروف عالم دین ہیں سوشل میڈیا پہ، علی مرزا صاحب. وہ اکثر واقعات اور حکایات کو لے کر جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. تو آیا حکایات اور واقعات کو لے کر دین اسلام میں ان کو بیان کرنے کے حوالے سے کیا حکمت ہے؟ جی، بڑا اچھا سوال ہے اور اس کی بڑی ضرورت ہے اس وقت نا. ہمارے ہاں ایک رویہ سمجھ لیجئے، ہمارے ہاں افراط اور تفریط ہے. ہم ایکسٹریمسٹ لوگ ہیں. ہم اگر نیکیوں میں جاتے ہیں تو ایکسٹریم پہ جانے کی کوشش کرتی ہیں، برائیوں میں جاتے ہیں تو ایکسٹریم پہ جانے کی کوشش کرتی ہیں. یہی ہمارا حال کسی چیز کو ماننے یا نہ ماننے سے متعلق ہے. میں نے پہلے بھی علی مرزا صاحب کے حوالے سے ایک ویڈیو بنائی تھی جس پر میں تو یہ گمان کر رہا تھا کہ شاید کوئی پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے فالوورز، اور وہ کچھ لوگوں نے بڑے اچھا بھی رسپانس کیا، کچھ لوگوں نے اسی طرح کا رسپانس کیا جس طرح لکیر کے فقیر ہوتے ہیں، یا جس طرح ہوتا ہے جناب. وہ کہنے کو تو وہ پیر پرستی نہیں ہے لیکن عملاً وہ پیر پرستی والا ہی حساب ہے. اگر آپ غیر جانبدار ہو کے کسی کی بات پر غور نہیں کر سکتے اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ جس کو آپ فالو کر رہے ہیں اس نے ساری صحیح بات کی ہے، تو پھر یہی تو پیر ہی فقیری ہے. اور کیا ہے پیر مریدی؟ کیا یہی تو ہے جس کے خلاف جنگ آپ لوگوں نے چھیڑی ہوئی ہے. کتابی تو نہ ہوئے، پھر کتابی تو نہ ہوئے. کتابی ہونے کا تو تقاضا یہ ہے کہ آپ ہر شے پر غیر جانبدارانہ غور کرنے کی طرح ڈالیں اور اس کو قبول کریں. یہی حال واقعات حکایات کے ساتھ ہوا. اکثر واقعات حکایات جو ہیں ان کو ہمارے ہاں لوگ افراط و تفریط سے بیان کرتے ہیں. میں اس کا اصل موقع بتا دیتا ہوں. دیکھیے، واقعات اور حکایات یہ انسان کی فطرت کے بڑے قریب ہوتے ہیں. آپ جب کسی چیز کو واقعے کے انداز میں بیان کریں تو وہ سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اور خاص طور پہ وہ لوگ جن کی سطح کم ہے، پڑھے لکھے نہیں ہیں، دیہاتی لوگ ہیں، سادہ لوگ ہیں، وہ جتنا مؤثر ان کے لیے واقعہ ہے کوئی اور چیز نہیں. حتیٰ کہ قرآن مجید نے واقعات بیان کیے. نحن نقص، قرآن کے لفظ ہیں کہ ہم یہ جو واقعات اور قصے آپ کو سناتے ہیں، نقص ہے. قرآن میں سورت قصص ہے، جس سورت کا مطلب کیا ہے؟ وہ سورت جس میں قصے سنائے گئے ہیں. کون سی جی؟ سورہ قصص، جس میں کیا سنائے گئے ہیں؟ قصص. اندازہ کر لیں، اگر قصے کہانیاں ہوتے، سارے ہی کہانیاں ہیں، میں اس پر آتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ قصے سارے کہانیاں نہیں ہیں. قرآن نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو پتہ کیا کہا؟ احسن القصص. یہ بہترین قصہ ہے جو اللہ نے سنایا ہے. آپ دیکھ لیجئے. تو میں یہی ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو جس ڈگر پہ ہے وہ اس ڈگر میں تھوڑا متشدد ہو جاتا ہے. اچھا، اب واپس آ جائیے. میں نے بتا دیا قرآن مجید. اسی طرح صحیح بخاری میں قصے ہیں، صحیح مسلم میں قصے ہیں. بخاری اور مسلم دونوں میں قصے ہیں. اگر کسی کو غلط فہمی ہوگی تو میں نکال کے بتا دوں گا. جن لوگوں نے پڑھا ہوا ہے ان کو اندازہ ہے. اچھا، اب یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے تقاضوں کو قصوں کی صورت میں ترغیب کے لیے پیش کرنا یہ ہمیشہ سے بزرگوں کی عادت رہی ہے. مثلا ایک چیز قرآن کی ایک آیت بتا رہی ہے، ایک حدیث سے صحیح سے ایک چیز ثابت ہو رہی ہے. اگر کسی بزرگ نے حکایت کی صورت دے کر یا کوئی عملی واقعہ اس کے سامنے ہوا اس کو ترغیب کے لیے بیان کر دیا ہے اور ہم ہر جگہ حسن نیت کار فرمائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں. تو یہ ہمیشہ سے بزرگوں کی عادت رہی ہے. اس کا کام، اچھا اب یہاں پر بڑی احتیاط چاہیے کہ اس کا کام ترغیب دینا ہے. اصل دین شریعت کو قصوں سے اخذ نہیں کیا جائے گا. یہاں آ کے پرابلم ہو جاتی ہے. ہمارے لوگ ایک طرف قصہ بیان کر کے واہ واہ کرتے ہیں، دوسری طرف آیات اور احادیث صحیحہ چھوڑ رہی ہوتی ہیں. تو قصوں سے ترغیب کی حد تک واقعات سارا کچھ ہے، لیکن آپ قرآن اور حدیث کے قصوں کے علاوہ، وہ تو نص کی حیثیت میں آ گئے، اس کے علاوہ جتنے قصے ہیں ان سے ترغیب کا کام لے سکتے ہیں، لیکن ان سے دین اخذ نہیں کر سکتے. ٹکراؤ وہاں پہ آتا ہے جہاں پہ آپ قصوں کو اتنی اہمیت دیں کہ آپ دین اور احادیث اور آیات قرآنیہ کو اگنور کر رہے ہوں. وہاں پر ٹکراؤ آئے گا اور یہ بالکل غلط بات ہے. وہاں اس قصے کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی جو قرآن اور حدیث سے ٹکرائے گا. ٹھیک ہے، میں نے عرض کر دیا تجربہ یہ کہتا ہے کہ سادہ لوگ قصوں سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، تو لہٰذا اس کی افادیت کو رکھنا چاہیے. دیکھیں نا، اب مولانا روم کی مثنوی ہے، انہوں نے کیا کیا ہے؟ مختلف اچھے مفاہیم کو واقعات اور حکایات کی صورت میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے. لوگ ہدایت پاتے ہیں، اصلاح پاتے ہیں. اللہ نے قبولیت عامہ بخشی ہوئی ہے. شیخ سعدی شیرازی ہیں، گلستان اور بوستان، کیا حکایات ہیں یار. امام غزالی جیسا محدث اور مفسر بندہ، انہوں نے بھی اس کا سہارا لیا.
تو یہ فطرت انسانی کے قریب ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے جس قصے میں کوئی ایسی بدعت والی فضول چیز ہے، مشرکانہ چیز ہے، اس کو ایک طرف کرنا چاہیے۔ اچھا، اگلی بات ہمارے ہاں یہ ہے کہ تنقید کی زد میں اس وقت یہ قصہ آئے گا کہ اس کے اندر ترغیب کے پہلو کو ختم کر دیں اور تعریف، توصیف، چک چکا والا پہلو غالب آ جائے، اور ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے۔ ہمارے ہاں جو ہے جو مریدین کرام ہیں وہ پیران کرام اور اپنے شیوخ اور باقی لوگ جن سے عقیدت ہے، وہ بالکل عقیدت حسن ظن اور عقیدت یہ بالکل دین ایمان اور آپ کا حصہ ہے اس کا، لیکن آپ جب اس کو غلو کا پہلو اور پھر اتنا غالب کر دیتے ہیں کہ پیچھے غلو ہی غلو رہ جاتا ہے، حقیقت نہیں رہ جاتی، تو ہمارے ہاں جن قصوں پر لوگ تنقید کرتے ہیں ان میں سے اکثر قصے اس نوعیت کی۔ تو جب ایک چیز درست ڈگر کی ہے اس کو آپ غلط استعمال کریں گے تو ظاہر اس پر تنقید ہوگی، اور وہ تنقید درست ہے۔ اس کے بعد اصل یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھیں۔ واقعات سے جو لوگ ہدایت لیتے ہیں ان کو واقعات سے ہدایت دیں۔ اگر وہ قرآن اور حدیث کے اعلیٰ فہم تک کسی سادہ بندے کی رسائی نہیں ہے اور وہ وہی مفہوم ایک قصے کی صورت میں سمجھ سکتا ہے، تو آپ کو کہیں حرام ہے کہ قصہ بیان نہ کریں، جبکہ اللہ خود کہتا ہے میں مچھر تک کی مثال بیان کر دیتا ہوں، اور اللہ نے خود قصص بیان کی ہے۔ تو لہٰذا قصہ بیان کرنا نہیں ہے، قصہ کے اندر ایسی چیز آئے جو خرابی ہو وہ بیان نہ کریں، اور اگر کوئی قصہ ایسا ہو جو مطلب قرآن و حدیث کو اگنور کر کے آپ محض قصوں پہ آ جائیں، وہاں پھر چیزوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے، اور وہ ایک غیر مناسب بات ہے۔ تو لہٰذا ہمیں باعث نہیں ہونا چاہیے بزرگوں کا نام بے ادبی سے لے کے کہیں بابے اور قصے، جو چیزیں قابل تنقید ہیں وہ چاہے جس کے، دیکھیے اللہ اور اللہ کا رسول ان کے ساتھ ٹکراؤ گمراہی ہے، بدبختی ہے، کفر ہے۔ اس کے علاوہ آپ ادب کے دائرے میں رہ کے کسی کے ساتھ بھی اتفاق یا اختلاف کر سکتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا بہت خوبصورت جملہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میری ہر رائے درست ہے غلطی کے احتمال کے ساتھ، اور میرے مد مقابل کی ہر رائے غلط ہے درستی کے احتمال کے ساتھ۔ تو بس آپ اتنی وسعت رکھیں، ٹھیک چیز کو قبول کریں، غلط چیز کا انکار کرتے جائیں۔ کوئی بھی ایک نوع جو ہے، جو صنف ہے، جو فن ہے، اس کو آپ کلیتاً انکار نہیں کر سکتے۔ یہ شدت پسندی ہے، یہی تو شدت پسندی ہے، اور کیا شدت پسندی ہے؟ فرقہ پرستی کیا؟ یہی تو فرقہ پرستی ہے، ٹھیک ہے، جس کے خلاف آپ بات بھی کریں اور پھر آپ فرقہ پرستی کا مطلب مظاہرہ بھی کریں۔ تو لہٰذا یہ قصے کہانیوں کی ہے کہ یہ بڑے لوگوں نے اسے اصلاح پائی، بہت اس کے اندر جان ہے۔ قرآن خود اس منہج کو قرآن نے اپنایا، احادیث میں یہ واقعات بیان، حضور علیہ السلام کبھی کبھی قصے بیان کیے کرتے تھے پرانی امتوں کے جو احادیث صحیحہ میں، لیکن اس کا مقصد ترغیب ہوتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن اس کو قرآن و سنت کے مد مقابل نہیں لانا، اس کے اندر کوئی غلط چیز ہو تو اس کا ببانگ دول انکار کر دینا، اور اس کو صرف ترغیب اور اصلاح کے پہلو تک رکھنا، تو پھر یہ چیز فائدہ مند رہے گی۔